خیبر پختونخوا میں ایک فرانسیسی خاتون کو بازیاب کروایا گیا ہے جس کو قید کر کے رکھا تھا اس کے اپنے ہی شوہر نے۔ خاتون کا نام ہے سلویا اور یہ 2014 سے قید تھی۔ ایک ہی کمرے میں بتایا جاتا ہے کہ قید ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس پر شوہر کی جانب سے تشدد بھی کیا جاتا تھا۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف ہی FIR کٹوائی ہے اور اب یہ فرانس واپس جائے گی۔ اچھا، اب یہ باڑہ کے مقام پر پہنچی کیسے؟ خیبر پختونخوا میں یہ پہنچی ایسے کہ 2003 میں اس نے شادی کی تھی اس شخص سے جس کے ساتھ یہ یہاں پہ رہ رہی تھی، آسٹریلیا میں۔ اس وقت وہ شخص وہاں پہ انلیگل امیگرینٹ تھا اور یہ وہاں پہ لیگل سٹیٹس پر تھی۔ ان دونوں نے شادی کر لی، 2 ان کے بچے وہاں پہ پیدا ہوئے جو بڑے بچے ہیں، اور 3 بچے ان کے پاکستان میں پیدا ہوئے۔ 2014 سے پہلے یہ 2-3 دفعہ پاکستان آئے اور پاکستان میں آ کر رہے۔ اس وقت ان کے 2 بچے تھے۔ پھر یہ 2014 میں جب پاکستان آئے تو اس وقت اس عورت کا یہ کہنا ہے کہ مجھے قید کر لیا گیا۔ اب وہ قید کر لیا گیا یا وہ کیا ہے یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں سارا کیا سین ہے، لیکن اب اس عورت نے پرچہ کٹوایا جی، اور اس کو بازیاب کروایا گیا ہے کمرے سے۔ بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی تھی، بڑے بچوں نے تعلیم چھوڑ دی، چھوٹے 3 بچوں کو اسکول نہیں بھیجا گیا۔ اب یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں کے مستقبل کی خاطر اب میں فرانس واپس جاؤں گی۔ اب یہ ہے ون سائیڈڈ سٹوری۔ یہ سٹوری سلویا نے سنائی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے کہا کہ مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا، حال و بحال رکھا ہوا تھا، بنیادی ضروریات نہیں تھی، میرے پاس سہولیات نہیں تھی، میری بیٹی پر تشدد ہوتا تھا، مجھ پر جسمانی تشدد کیا جاتا تھا، میرا شوہر تشدد پسند انسان تھا، لیکن دا ورژن آف دا ہسبینڈ از مسنگ۔ اس کے اوپر FIR بھی ہو گئی ہے، اس کے اوپر سارا کچھ بھی ہو گیا ہے۔ اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں ایسے پشاور پولیس سے کہ اگر وہ شوہر بھی اس کے اوپر الزامات لگائے کہ اس نے میری فلاں چیز چوری کر لی ہے، اس نے میرا فلاں کر، تو آپ اس پہ پرچہ دینے کی کوئی طاقت رکھتے ہیں؟ آپ نہیں رکھتے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور یہ بالکل ٹھیک ہوا۔ اس کے پاس فرینچ پاسپورٹ ہے، اس کے سارے بچوں کے پاس ہے، اور وہ جائے گی، اور سفارت خانے سے فرانسیسی رابطہ بھی کر لیا گیا اور یہ چلی جائے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف اور صرف ایک ہی سائیڈ کی بات سنی جائے اور دوسرے بندے کو سنا نہ جائے، اور اس کا موقف ہی نہیں ہمیں بتایا گیا، تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اس بندے کا بھی کوئی موقف جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔